بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر حملے کی تیاری مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو ڈیل فائنل، روس کا فوجی طیارہ تہران میں لینڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان حالیہ ملاقات نے تہلکہ مچا دیا۔ معتبر امریکی میڈیا جیسے وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی کھلی منظوری دے دی ہے۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور جواز وہی پرانا ایران کا نیوکلیر پروگرام۔ لیکن اب زمینی حقائق اور بھی سنگین ہے۔ ایران نے اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا ہے اور سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ روس کا ہیوی ڈیوٹی ملٹری کارگو طیارہ جو 50 ٹن تک کا اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تہران میں لینڈ کر چکا ہے۔ کیا روس نے ایران کو S-400 میزائل سسٹم یا الیکٹرونک وارفیئر ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی بھرپور امکانات بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف ڈرون ٹیکنالوجی کے تبادلے میں ایران اور روس کے تعلقات مزید مضبوط ہو چکے ہیں۔ ایرانی ڈرونز روس لے جا کر اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں اور اب وہی ڈرونز واپس ایران میں ممکنہ استعمال کے لیے تیار ہیں، زیادہ طاقتور اور مہلک ہیں۔ اسرائیل نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی گروپس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سازش کے لیے کروڑوں ڈالر ادا کیے ہیں، اور یہ ایک اور اشارہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو الزام سیدھا ایران پر جا گرے گا۔ ادھر اسرائیل نہ صرف ایران بلکہ شام، لبنان اور ترکی پر بھی نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگلا محاذ شاید ترکی ہو سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عالمی سطح پر ایک بڑی اور خطرناک ملٹری فرنٹ وار کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں ایران، اسرائیل، روس، امریکہ اور چین سب کھنچتے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا یوکرین جنگ میں روس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے یوکرین جنگ کے معاملے پر روس کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ بیان روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے دورہ شمالی کوریا کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں ان کی ملاقات کم جونگ ان سے ہوئی ہے۔ ملاقات میں کم جونگ ان نے کہا ہے کہ روس کی پوزیشن اور اقدامات پر انہیں مکمل اعتماد ہے اور شمالی کوریا ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ روس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت کرے گا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دی جائے گی۔ دونوں ممالک نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے حملے میں ایرانی صدر کے زخمی ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ ماہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل کے حملے میں ایرانی صدر کے زخمی ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان گزشتہ ماہ تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا۔ 16 جون کو ہونے والے اس حملے میں صدر مسعود پزشکیان کی ٹانگ پر معمولی زخم آئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں ایران کی تینوں اہم ریاستی طاقتوں کے سربراہان اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک تھے۔ ایرانی حکام حملے کے فوری بعد ہنگامی راہداری کے ذریعے عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ راہداری پہلے سے ایسے کسی ہنگامی موقع کے لیے تیار کی گئی تھی اور عہدیدار اجلاس کے وقت عمارت کی نچلی منزلوں میں موجود تھے۔ اسرائیل کو اجلاس کی تفصیلات تک درست رسائی حاصل ہونا ممکنہ داخلی جاسوسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر ایرانی حکام نے باضابطہ تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ حملے کی منصوبہ بندی اس انداز میں کی گئی تھی کہ یہ حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی سے مشابہ ہو۔ حملے کے دوران 6 بم یا میزائل داغے گئے، جن کا ہدف عمارت کی داخلی و خارجی راہداریاں تھیں تاکہ فرار ہونے کے راستے بند کر دیے جائیں اور اندر موجود افراد کو ہوا کی فراہمی ختم ہو جائے۔ دھماکوں کے بعد عمارت میں بجلی بھی بند ہو گئی، تاہم اہلکار ایمرجنسی راستے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے، غزہ جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور فوری جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
شرکا کا کہنا ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر جاری جنگ کا انجام صرف تباہی اور انسانی المیہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے ممکنہ جنگ بندی ڈیل پر بات چیت کے لیے اپنی حکومت کے دائیں بازو کے اتحادی رہنما ایتمار بن گوئر اور اسموٹریچ کو بھی طلب کر لیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ملک کے اندر اور باہر سے نیتن یاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرے اور یرغمالی بنائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کی واپسی ممکن بنائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا مطالبہ فلسطینی ریاست کو فوری تسلیم کیا جائے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 60 ارکان پارلیمنٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کرے۔ اس سلسلے میں ارکان نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو باقاعدہ خط لکھ دیا۔ خط میں ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو جنوبی رفح کے ایک کیمپ میں جبری منتقل کرنے کے منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ارکان نے خبردار کیا کہ اگر برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کیا تو دو ریاستی حل کے لیے برطانیہ کی حمایت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کی امداد جاری رکھے تاکہ انسانی امداد اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ فلسطینی حکام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری محاصرے اور امداد کی کمی کے باعث تقریباً 6,50,000 بچے شدید غذائی قلت اور قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین کو ٹرمپ ٹیرف کے خلاف رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ طور پر یورپی مصنوعات پر 30% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی تشویشناک ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو اس کے خلاف فوری اور مؤثر رد عمل کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپی کمیشن کو یورپ کے اقتصادی مفادات کے دفاع میں مضبوط موقف اختیار کرنا ہوگا اور اگر امریکہ نے حفاظتی اقدامات دوبارہ اپنائے تو یورپ کو بھی تجارتی توازن برقرار رکھنے کے لیے سخت فیصلے لینا ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یورپی صنعت اور برآمدات کے تحفظ کے لیے بروقت فیصلے ناگزیر ہیں۔ یورپی یونین کے رہنما ٹیرف کی ممکنہ پالیسی پر جلد مشاورت کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ عہدیداران کے مطابق ثالث ممالک کی شمولیت سے بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریقین معاہدے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا مقصد مستقل جنگ بندی اور زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی بحفاظت واپسی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ ابھی کئی اہم نکات پر بات چیت باقی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے، انسانی امداد کی فراہمی اور حماس کے سیز فائر شرائط پر غور کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور قطر سمیت دیگر ممالک بھی اس عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایسے معاہدے کی حمایت کریں گے جس میں کوئی افزودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ حملہ نہیں کرتے تو ایران ایک سال میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی حکومت مشکل میں ہے۔ ایران کے ساتھ ایسے غیر معمولی معاہدے کی حمایت کریں گے جس کے مطابق کوئی افزودگی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایک مختلف امریکہ ہے جو آزاد ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا دوست اسرائیل کا کبھی نہیں تھا۔ اگر کوئی امن کے نوبل انعام کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ کی طوالت کا راز فاش ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کی سیاسی چالیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اقتدار کی سیاست یا قومی مفاد۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے نیتن یاہو کے فیصلے کا احوال سامنے رکھ دیا۔ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں 110 سے زائد اہلکاروں کے انٹرویو شامل کیے گئے۔ اس رپورٹ میں خفیہ دستاویزات اور جنگی منصوبے کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں۔ خفیہ ریکارڈز اور انٹیلیجنس رپورٹ نے نیتن یاہو کی سیاسی حکمت عملی کو بے نقاب کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقتدار بچانے کے لیے غزہ جنگ کو
دستور دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔